ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کا دن 27 رجب کا دن ہے۔ یہ دن اسلام کی بڑی عیدوں میں سے ایک بڑی عید کا دن ہے۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث پر رسالت ہوئے، اور اسی دن جبریل امین احکام رسالت کے ساتھ حضور پر نازل ہوئے۔ 27 رجب کے کچھ مخصوص اعمال ہیں جو مفاتی اور باقی کتابوں میں درج ہیں۔ چند مخصوص اعمال ہیں: غسل کرنا، روزہ رکھنا۔ یہ دن سال بھر میں ان 4 دنوں میں سے ایک ہے کہ جن میں روزہ رکھنے کی ایک خاص امتیازی حیثیت ہے، اور اس دن کا روزہ 70 سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یعنی انسان 70 سال میں اگر روزے رکھے جو ثواب اس کو میسر ہوگا، جو ثواب اس کو ملے گا، وہ ثواب اس کو آج ایک روزہ رکھنے پر مل رہا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ پیغمبر کے اوپر اور پیغمبر کی آل کے اوپر درود پڑھنا کثرت سے جتنا ہو سکے، اور پھر حضور اکرم اور امیر المومنین کی شب و روز زیارت بجا لانا۔ تمام رات عبادت میں بسر کرنا۔ عبادت میں بسر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اعمال آپ بجا لائیں، اور اعمال بجا لانے کے بعد جو وقت آپ کو مل رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص دعائیں یا کوئی خاص سورہ ہے، بلکہ آپ اگر کوئی سورہ پڑھنا چاہیں یا کوئی بھی دعا پڑھنا چاہیں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہ کرنا ہے کہ آپ کی رات عبادت میں بسر ہوتی رہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نماز عشاء کے بعد سو جائے اور آخر شب میں اٹھے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو شخص سونا چاہ رہا ہے، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ انسان رات بھر جاگتا رہے اور عبادت کرتا رہے۔ لیکن اگر ایک انسان سونا چاہ رہا ہے نماز عشاء کے بعد، تو اسے چاہیے کہ وہ آخر شب میں اٹھے یا پھر نصف شب سے پہلے اٹھے، اور کیا کرے؟ 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے وہ پڑھے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ایک کوئی چھوٹا سورہ پڑھ لے اور دوسرا سورہ سورہ یاسین پڑھے۔ اگر سورہ یاسین کسی کو یاد نہ ہو اور پڑھنے میں مشکل ہو تو وہ قرآن یا پھر موبائل میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو تو جس طرح نماز ختم کی ہے اسی طرح بیٹھا رہے، یعنی وضع نشست نہ بدلے، اور پھر سورہ الحمد، 4 قل، سورہ قدر اور آیت الکرسی میں سے ہر ایک 7 مرتبہ پڑھے۔ پھر یہ دعا پڑھے: